آج ہمارا جو درس کا حصہ ہے وہ ہے، کل آپ نہیں تھے نا؟ نہیں تھا، بہت اہم درس تھا۔ اب پتہ نہیں بزرگوں کو کیا جرمانہ لگائیں، چھوٹوں کو تو لگا سکتے، بزرگوں کو تو نہیں لگا سکتے۔ اچھا جی، آج کا ہمارا درس ہے، جب ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، اب ہم نے رکوع میں جانا ہے، رکوع نہیں سجدے میں۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، ایک ہی حدیث ہے، ایک راوی اس کو یوں بیان کرتا ہے، ایک راوی اس کا الٹ بیان کرتا ہے۔ حدیث ایک ہی ہے، حدیث ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے کوئی اونٹ کی طرح سجدہ نہ کرے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھ لے۔ کل سمجھ آئی؟ اونٹ کی طرح نہ کرے، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے۔ دوسرا راوی بیان کرتے ہیں، اونٹ کی طرح سجدہ نہ کرے، اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو پہلا والا ہے ہاتھوں کو پہلے، تو اس کا مقصد ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے جب سجدے جانا ہے تو آپ نے یوں جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر اچھا، دوسرا والا کہتے ہیں کہ جب آپ نے سجدے جانا ہے تو پھر نہیں۔ کل سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ بہت سمجھ آئی؟ پھر سوال کروں گا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ آپ لوگ ایک بات پر غور کریں، آپ سے پوچھوں گا آج، کل میں نے بیان کیا ہے، آج آپ نے بتانا ہے۔ میں تو جڑا دساں گا، میں تو جڑا بعد نہ کیتا جی، میں تو وہی دساں گا۔ میں ایک منٹ، مجھے ایک بات اور سمجھائے۔ انسان کا گھٹنے، انسان کے پاؤں ہے اور ہاتھ ہے، انسان کے گھٹنے ہاتھوں میں ہے یا پاؤں میں؟ سوچے، ہو سکتے ہاتھوں میں ہو، پاؤں میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہو۔ نمبر 2، اونٹ کا گھٹنے ہاتھ میں ہے یا پاؤں میں ہے؟ ہاتھ میں تو سامنے پتہ تساں دسیا سی کہ اودے ہاتھ میں۔ چلو اونٹ کو چھاڑ دو۔ آپ کے گھر میں گائے ہیں یا نہیں ہے؟ گائے کا گھٹنے پاؤں میں ہے یا ہاتھوں میں ہے؟ اگلی والا ٹانگ۔ ایک منٹ، ایک دس۔ اچھا ایک منٹ، گائے کے گھٹنے ہیں یا نہیں؟ گوڈے ہے گی، ہاں ساری زبان سے گوڈے کی نہیں۔ ہاں، ہے یا نہیں؟ ہے، کدھر ہے؟ دسو جی۔ نہیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا، چلو ایک حدیث سناؤں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے سب سے پہلے غار ثور 3 راتیں اتھے گزارے، پھر وہیں سے نکلے، سمندر کے کنارے کا راستہ لے کر کے مدینہ کی طرف نکلے۔ ایک آدمی تھا جس کا نام ہے سراقہ بن مالک۔ اچھا، کفار قریش نے اعلان کیتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر کو زندہ پکڑ لے یا ان کا سر کاٹ کے لائے، کتنا انعام ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹ کتنا؟ 100 اونٹ ملے گا۔ سراقہ کہتے ہیں میرے گھر میں مہمان آئے جو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، کیونکہ 100 اونٹ ہر ایک کو چاہیے۔ اگر ایک اونٹ ہمارے پاس 2 لاکھ کے ہوتی ہے، تقریباً 2 کروڑ روپے بنے گا۔ کتنا بنے گا؟ 2 کروڑ روپے ملے گا یار۔ ابھی کوئی اعلان کرے کہ اس کو زندہ پکڑ کے لائے یا اس کا سر، تو یہ بھی نکلے گا، یہ بھی نکلے گا، بوڑھا ہو بزرگ، ہر ایک نے 2 کروڑ۔ وہ لوگ تلاش کے لیے نکلے، ان کو نہیں ملا، وہ سراقہ کے گھر پہ آئے،
کس کے گھر پہ آئے؟ سراقہ. سراقہ سے کہنے لگا یار اتنے ساحل کے کنارے جو لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ اور ابو بکر ہے. سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے. میں نے اس سے کہا تھا نہیں وہ 3 لوگ تھے ادھر سے میرے گھر سے نکلے اپنے جانوروں کی تلاش کرنے کے لیے. یہ کیوں کہا؟ سراقہ نے کہا تھا کہ میں جا کر کے سمجھ آ گئی. سراقہ گھر میں اس کو بٹھایا, اپنا لونڈی سے کہا گھوڑا تیار کرو. او تے جو ٹھیلا ہے نا, ٹھیلے کے پیچھے جا کے گھوڑے کو پکڑ لو. ادھر سے اپنا نیزہ پکڑ کے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور جا کر کے گھوڑے پہ بیٹھ گیا اور دوڑایا. سراقہ کہتے ہیں جب میں قریب آ گیا تو میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں یہاں تک کہ گھٹنوں تک پہنچ گئے. اور یہ کہتے ہیں میں گھوڑے کے سر سے یوں گر گیا. کہاں تک پہنچے؟ گھٹنوں تک. کون سے پاؤں زمین میں دسے؟ پچھلے والا یا آگے والا؟ آگے والا. آگے گرا پھر آگے. گھٹنے کدھر ہے؟ نہیں سمجھ آیا, ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. سمجھ آ گئی. میرے خیال سے جو گائے شروع کیتا ہے میں ادو ہی آ گئی تھی. اچھا, میرے خیال سے آپ کے گھر کے گائے کا گھٹنے پیچھے ہے. اچھا جی, اب سمجھ آ گئی بات. حدیث بخاری میں ہے. کہاں ہے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ میرے جو ہے نا گھٹنوں کے پاؤں دس گئے زمین میں یہاں تک کہ دھنس کے یہاں تک کہ گھٹنوں تک پہنچ گئے. حالانکہ دھنسے کون سے پچھلے والا پاؤں ٹانگے یا آگے والا؟ آگے والا. تو گھٹنے کدھر ہے؟ آگے والا. اب ہم نے بتاؤ یہ والا حدیث راجح ہے یا یہ والا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اونٹ کی طرح تم نے بیٹھنا نہیں ہے, یعنی جانوروں کی مخالفت کرو. تو یہ والا صحیح ہوگا یا یہ والا؟ پہلے والا صحیح ہے. پہلے والا کہ پاؤں کو پہلے, ہاتھوں کو پہلے رکھنا ہے, بعد میں گھٹنے, تاکہ ہم جانوروں کے کیا کریں؟ مخالفت کریں. نہیں گل سمجھ آئی؟ گل دی سمجھ میں آ گئی ادو دی آ گئی. پر میرے ذہن سے بڑی راس ہوئی ہے, اس سے ساری بڑی بحث ہوئی ہے. اب آج سمجھ آئی؟ اگے بھی بڑی بحث ہوئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ آ گئی ہے سمجھ میں. ادو جو بولے جو پہلے ہی ادو میں سمجھ آ گئی. اچھا, یہ مطلب ہے کہ جو یہ راوی بیان کرتے ہیں نا کہ اپنے پاؤں کو پہلے رکھ کے ہاتھ سے, یہ اس سے غلطی ہو گئی. اس سے کیا ہو گئی؟ اصل کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھو پاؤں سے. ادھر ایک راوی سے غلطی ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ جی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کی مخالفت کرو, تو اونٹ کا گھٹنے کدھر ہے؟ اگلے والا پاؤں میں ہے. تو اس کا مطلب ہے اونٹ جب بیٹھتا ہے سب سے پہلے کیا رکھتا ہے زمین پر؟ گھٹنے. تم اس کی مخالفت کرو, اپنے ہاتھ پہلا رکھو. نہیں گل سمجھ آئی؟ آگے کیسے کریں گے؟ ذرا جرمانے کے طور پہ کرنا پڑے گا. اب آپ لوگ سجدے آ جائیں, کیسے آ جائیں؟ نہیں, میں تو کرنا بھی اسی طرح ہی مطلب ہے. میں تو کرنا بھی اسی طرح مطلب ہے. اچھا, اب صحیح ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ کر کے دکھاؤ. ہاں جی, چلو بالکل ٹھیک ہو. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا, کچھ لوگ جو ہے نا بہت بھاری ہوتے ہیں, جب ان کے گھٹنے زمین پہ لگ جاتا ہے نا تو یہ مسجد کام نہیں لگتا ہے. ہاں, ہلتا ہے نہیں ہلتا ہے؟ تھوڑا سا سمجھ کچھ لوگ. تو یہ آسانی ہے, اس میں ہاتھ کو پہلے رکھ لو پھر گھٹنے. گل نہیں سمجھ آئی؟ ہاں, آگے سمجھ. یہ تو ہو گیا طریقہ. اب ہم جو ہے نا کڑے ہیں, اب ہم نے سجدے پہ جب جانا ہے تو ایسے جانا ہے. اللہ. اچھا, ایک بات ایک رہ گیا. جب ہم نے سمعنا اللہ اکبر کہنا ہے, ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے اللہ اکبر. دیکھو میں دوبارہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اب سجدے جانا ہے تو تکبیر دیکھو نا، کچھ لوگ غلط کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ غلط ہے. آپ نے پورا جو ہے نا دیکھو نا، آپ یہاں سے آئے، یہاں سے آ کر کے آپ یہاں تک آئے پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم سجدے کے لیے جاتے ہو اللہ اکبر کہو. جاتے ہو تک مطلب ہے کہ یہاں سے شروع کرنا ہے. دیکھو اللہ اکبر، بات سمجھ میں آئی؟ دوبارہ اللہ اکبر، نہیں سمجھ آئی؟ پرانی ہے یہ. اب سجدہ کرنے کا طریقہ، سجدے میں ہم گھٹنے بھی رکھتے ہیں. سب سے پہلے میں پاؤں کا بتا دوں. میرے پاؤں کو، اور ہم پاؤں میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. جب ہم سجدہ کرتے ہیں کچھ لوگ پاؤں ایسے رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے، یہ سنت ہے، یہ ایک آپ نے. اور یہ جو انگلیاں ہیں، انگلیاں کا رخ قبلے کی طرف کرنا. دیکھو دوبارہ، ٹھیک ہے، اوپر والا بھی لگانا، نیچے والا بھی لگانا، اور یہ انگلیوں کا رخ کس کی طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف. یہ سنت ہے، حدیث میں ہے. پاؤں کو یوں جوڑنا، یہ حدیث میں ہے. اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف، قبلے کی طرف کرنا. نہیں سمجھ آئی بات؟ کر کے دکھاؤ. اس کو پھینک دو، پھینک دو اس کو. گرمی لگ رہی ہے، آپ سردی لے کے آتے ہیں. ایسے آ کے ایسے کرنے سجدہ کرو. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہاں اب سمجھ آ گئی بات؟ یہ ایسے بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک ہو گیا. تو بھی آ کر کے کر، تو بھی آ جاؤ کر لو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جوڑنا ہے، ایسے وہ جوڑ دو، دوبارہ کر کے جوڑ دو، دوبارہ پاؤں کو جوڑ دو. ہاں ایسے. گل سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ گھر جا کر کے امی کو سکھانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سکھائیں گے. دیکھتے آپ یہ طرف آئیے، پر تو بتا، اس کو چھوڑ دو. نہیں سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہو گیا. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا. دوسری بات، اب ہاتھوں کا مسئلہ ہے. گھٹنوں تو زمین پہ آ گیا. اب یہ جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ کی انگلیاں، یہ ایک سیدھا قبلے کی طرف. کچھ لوگ ایسے رکھتے ہیں، یہ غلط ہے. ایسے جوڑنا ہے، ایسے سارا انگلیوں کو ایسے ایسے جڑی ہو، ایسے جڑی، اور کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف. نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ سنت ہے، یہ حدیث میں یہ آیا ہے. یہ نبی نے نماز ایسا ہی سکھایا ہے، ایسے جوڑ کے ایسے، اور قبلے کی طرف. ایسے نہیں، ایسے بھی نہیں، ایسے، ایسے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں، ایسے. اس کو بھی کچھ لوگ یوں رکھتے ہیں، یوں. یہ غلط ہے. یوں جوڑنا ہے. یہ حدیث میں ہے یہ. اور اگلے دفعہ جب میں آؤں گا انشاءاللہ ایک ایک کا حدیث تم لوگوں کو دوں گا. بات سمجھ میں آئی؟ ایسے رکھنا ہے. اچھا، ہوگی دو باتیں. جب آپ پیشانی اور ناک کو، کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے پیشانی رکھ لو بعد میں، کچھ کہتے ہیں پہلے ناک بعد میں. اے حدیث میں نہیں ہے. آپ کے لیے جو آسانی ہے وہ کرو. کیا حال ہے؟ ابھی آئے ہیں؟ ابھی چک دیا. اچھا، سب سے پہلے بیٹھ جاؤ، پہچانے، نماز بعد میں پڑھو. سن لو بیٹھ سر، جاؤ. سن لو. جی سب سے پہلے پہچانے جڑی ہے نا، متھا رکھ. یہ سب سے پہلے رکھنی ہے. ضروری نہیں ہے یہ رکھ لو، اے رکھ لو، کوئی ضرورت. لیکن دونوں کو زمین کے ساتھ ٹچ کے رکھنا ہے. ٹچ کر، میں کہ جس طرح کا نقصان نہیں اس طرح تسی کرو. جی، دونوں کو زمین کے ساتھ لگانا ہے. یہ نہ ہو کہ ناک زمین سے اوپر ہو اور پیشانی نیچے ہو. یہ نہیں، دونوں کو لگا لو، دونوں کو لگانا ہے. جی. اب ہاتھ کھولنا. جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے ہاتھ کو یہ اس بغل سے اتنا دور کرو کہ اگر اس کے درمیان بکری کا بچہ نکل جائے تو
निकल सके। हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खोलते थे, अगर बकरी का बच्चा यहाँ से गुजरने का इरादा करते तो गुजर जाते। देखो यूँ, ये क़िबले की तरफ हो गया। अच्छा, कानों के बराबर हो, कंधों के बराबर हाथ रख लो, कोई मसला नहीं है। समझ, ऐसे रख लिया, ऐसे देखो, ऐसे इसको यूँ रख ले तब भी ठीक है। समझ आ गई? इसको खोलना है, इसको खोलना है ऐसे, ये बगल से दूर हो, बगल से दूर हो खोलना है। और ये सुन्नत है। ये ऐसे नमाज पढ़ना ये सुन्नत के खिलाफ है, ये सुन्नत के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है। इस हाथ को, बाजू को नबी ने कहा अपने बगल से दूर करो। और सहाबा कहते हैं कि आप सब इतना हाथ खोलते थे कि उनका बगल के सफ़ेदी हमें नज़र आता था। बताओ मुझे कैसे नज़र आएगा? उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर अपने जिस्म पे लपेटते थे, ये कमीज़, ये चीज़ें नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कहते इतना हाथ खोलते थे कि हम पीछे से उनके बगल के बगल ये नज़र आता था। इसका मतलब है कि कितना खोलते होंगे? ऐसे ऐसे। बात समझ में आई? ऐसे खोलना, और ये क़िबले की तरफ हो, ये क़िबले की तरफ, और जोड़ के ऐसे। बात समझ में आई? लेकिन जब आप सब में हैं लोगों के साथ, तो फिर किसी को तंग ना करो, जितनी गुंजाइश है उतनी करो बस। सब में जितनी अपने आप को नरम करो अपने भाई के लिए। कुछ लोग हाथ खोलने की कोशिश करते हैं, दूसरा साथी जो है ना वो उसको क्या होता है, तकलीफ होती है। ना करो, जितना गुंजाइश है बस, इतना है, इतना है, इतना है, नहीं है तो ऐसा करो, कोई मसला नहीं। सब में जब आप अकेले नमाज पढ़ेंगे तो आपने अपने हाथ को पूरा खोलने हैं। नहीं समझ आई बात? हाँ, फेंक करके दिया, इसको फेंक दो यार, मैंने फेंक दिया, तू जो है ना कर लो, पीछे हटो यार। नहीं, इसको थोड़ा सा हाथ मिला, एक कर लो यार, आपको ये मिला, ये मिल गया, वो भी मिल गया। अच्छा, आप ये काम गलत करते हैं। आप एक मुट्ठी सर उठा लो, आप थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाओ, कर लो, आप कर लो थोड़ा सा। हाँ ठीक हो गया, आप कर लो थोड़ा सा। हाँ, आपने जिस्म के हिसाब से अपना जो है ना जिस्म को, अच्छा एक ये मिलाओ, ये मिला दिया आपने, देखो ना, ये ऐसे मिला दिया और ये ऐसे खोल दिया, बिल्कुल ठीक। और ये, लेकिन आप एक बात सुनिए, आपका जिस्म थोड़ा सा वो है, तो अगर आप थोड़ा सजदा आगे करेंगे ना तो फिर आपका हाथ सही खुलेगा। बात नहीं समझ में? आप सीमेंट के सजदा ना करो, थोड़ा सा जिस्म को फैला दो। इसलिए मैंने कहा पीछे खड़े हो जाओ तो आपका सर इधर आएगा, करके दिखा दो आप थोड़ा सा आगे, जिस्म के हिसाब से जब आप फैल जाएंगे ना तो फिर सही हो जाएगा। जी ये देखो ना, ये हाँ, ये ऐसे बिल्कुल ठीक हो गया, ये ऐसे। बात समझ में आई? इसको मिलाना है, ऐसे क़िबले की तरफ रुख हो गया, ऐसे बिल्कुल ठीक। देखो ना, अगर कोई पीछे से उसका बगल का सफेदी देखना चाहे, कपड़ा ना हो तो नजर आएगा, और इधर से बकरे का बच्चा भी निकलेगा ही नहीं निकलेगा। नहीं बात समझ में आई? और शेख साहब कहते हैं सजदा इस तरह करें कि आपके कमर में मटका रख दे, गड़ा वगैरह, तो गड़ा गिरे ना, इस तरह तो गड़ा गिर जाएगा। इस तरह गलत है, गिराना नहीं, ऐसे नहीं है वो, तो फिर तो आपको सजदा ही नहीं करना पड़ेगा, वो तो रुकू की वाला सूरत है। सजदा में तो आपका जिस्म क्या आएगा, ऐसे प्लेन, ऐसे सीधा ऐसे आएगा। बच्चे तो समझ नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं, कुछ सजदे में भी क्या है, वो रुकू का है जी, सजदे का नहीं है। नहीं बात समझ में आई? बुजुर्गों से भी करवा सकते हैं, बुजुर्गों से डर लगता है, नौजवान ठीक है ना, इनके साथ लड़ भी सकते हैं जी। हाथ से खोलो, हाँ ऐसे ऐसे खोल दो, समझ आ गई बात? बिल्कुल ठीक हो गया, समझ आ गई बात? बिल्कुल ठीक हो गया। औरतां वास्ते सजदा इस तरह ही, इस तरह मर्द वास्ते कोई फ़र्क नहीं है। औरत नमाज लोगों के सामने पढ़नी नहीं, अपने कमरे में पढ़नी। वो जो है औरतों ने नमाज कितने पढ़नी है? लोगों के सामने, कमरे के विच, तो वो अपनी सूरत के मुताबिक पढ़े।
ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਦਾ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਨੇ ऐसे ही कोई फर्क। और जरा हदीस है कि औरत जो है सिमेट के सजदा करे, सिमेट के बैठ जाए, ये हदीस ज़ईफ है, वो साबित ही नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ਨਾਲੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ वो छोड़ दो, बाद में देखेंगे, अभी हम किसी और मसले में हैं। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई है? हाँ जी हाँ, फिर पूछूंगा। ये तो बात जो मर्जी पूछो। अच्छा ठीक है। अब आप सजदे में इसी तरह है, आपका मर्ज़ी है, सुबहान रब्बियल आला एक दफ़ा पढ़ लिया, 2 दफ़ा पढ़ लिया, अच्छी बात यह है कि 3 दफ़ा पढ़े, लेकिन 3 से ज़्यादा। अगर इमाम ने मिसाल के तौर पे सजदा को क्या किया, लंबा कर दिया, तो तुम पढ़ते रहो। कुछ लोग 3 दफ़ा पढ़ के खामोश हो जाते, खामोश ना रहो, पढ़ते रहो। ज़रूरी नहीं है कि ताक हो, यानी 5 हो 7, ज़रूरी नहीं है। 3 से ज़्यादा जितना हो गया बस हो गया, जितना ज़्यादा हो गया। पढ़ते रहो। अल्लाह के बंदे तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, पढ़ते रहो, रब राज़ी हो जाएगा। 10 तक तो कहते अल्लाह हाँ 10 तक हो जाए, 1000 तक हो जाए, तो फिक्र नहीं करो। यहाँ पे बात ये है कि ताक होना चाहिए। ताक ज़रूरी नहीं है, ये ताक वाला हदीस सही नहीं है। हाँ 3 दफ़ा अफजल है, 3 नबी साहब पढ़े हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ताक हो, जितना मर्जी है पढ़ो। पढ़ सकते थे जी। अब मुझे एक गल बताए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा इतना लंबा किया जितना क़ियाम में क़िरात की, तो उसमें सिर्फ 3 दफ़ा सुभान रब्बियल आला पढ़ा। बताओ मुझे, 3 दफ़ा पढ़ा, बहुत पढ़ा है। अब जो आदमी 100-200 दफ़ा पढ़ता है, वो हिसाब रख सकता है ताक जोत का? हाँ नहीं रख सकते। तो क्यों लोगों को पाबंद करेंगे ऐसी चीज़ का जो कर ही नहीं सकते? इसका मतलब है उस बेचारे ने सजदे में सुभान रब्बिल आला में गिनती करना है, ये 9 हो गया, अब 11 करना है, अब 13 करना है, अब 15 करना है, अब 17 हो गया, अब 19 हो गया था, अब 21 हो गया। नहीं गल बड़ी सोहनी है, मसले वाली गल है, गल हकीकत है बड़ी। बात नहीं समझ इमाम साहब नहीं के नहीं, पीछे- ये लोग मेरे साथ हंसते हैं, ये मेरे साथ अलग बात है। इमाम साहब के ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਦਫਾ ਪੜ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਦੇ नहीं बस नहीं करो, ऐसे जो है ना पढ़े रहते हैं, बस पढ़ते रहो, जितना मर्जी पढ़ते रहो। अल्लाह के बंदे अल्लाह राज़ी हो जाएगा यार, पढ़ते रहो, अल्लाह ने मौका दिया, पढ़ते रहो, ये तो अच्छी बात है। आपको खुश होना चाहिए कि आप इमाम साहब ने सजदा लंबा कर दिया, ताकि आप अल्लाह का ज़्यादा तारीफ़ करें, अल्लाह तुझसे ज़्यादा राज़ी हो जाए। बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद हमारे लोग जब सजदे से सर उठाते हैं ना, एक गलती करते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाहु अकबर करते हैं, यानी बहुत सारे इमाम ऐसे करते हैं। अब मुझे बताओ, आपने सजदे से लेकर यहाँ तक बैठने तक खाली सर उठाया, जबकि ये तो बैठने में यहाँ तो तशहुद है या 2 सजदों के दरमियान दुआ है, तकबीर तो उधर से पढ़ना है, आपने ऐसा करना है, अल्लाहु अकबर। आपने पूरा जगह जिक्र में भर दिया, पहले खाली था, पहले खाली था, आपने अभी भर दिया, अब दोबारा अल्लाहु अकबर। बात नहीं समझ में आई? उसके बाद 2 सजदों के दरमियान हाथ इथे रख, कोई मसला नहीं, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, कोई मसला नहीं। यह रान है, रान पर रख, ये घोटने हैं, घोटनों पर रख, हाथ यूँ रख लो, यूँ रख लो, इसका कोई मसला नहीं। आज बस ऐसा आपका हाथ, इसमें वो वाला और ये वाला नहीं है, ये वाला रुकू में है और ये वाला बस, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं है। ये ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। मैं जब भी आऊँगा इंशाल्लाह तुम्हें ऐसे ही नमाज 5-6 दफ़ा जब भी आऊँगा सिखाऊँगा, ये जहन में नहीं बैठेगा बार बार से बैठने के। हम अपनी आदी नमाज जो हमारी आदत बनी है वही करते रहते हैं, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ हमें सिखाई है। अच्छा शेख साहब, एक और जो हाथ सजदे में हाथ रखते हैं, हाँ। कुछ कहते हैं कानों के बराबर, कुछ कंधों के हदीस है, बराबर, ये किस तरह? दोनों सही, आपका मर्जी। वो भी हदीस है, ये भी हदीस है। वो तो पहले
سمجھاتا جی جی سمجھ آ گئی. یہ ہاتھ رکھ لیا. اب آپ یہاں تھوڑا سا سکون اطمینان سانس لیں. کم سے کم 2 دفعہ پڑھے رب اغفر لی رب اغفر لی، یا وہ لمبی دعا پڑھے. لیکن یہ نماز دیکھو نا لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ نماز. تم نے یہاں 2 سجدوں کے درمیان کوئی سانس ہی نہیں لیا، کوئی تھوڑا سا وقفہ تو کر لو. آہستہ آہستہ اچھا کر. اللہ رب اغفر لی رب اغفر لی. پھر ہم سجدے میں جائیں گے تو لوگ غلطی کرتے ہیں، جب سجدے میں جائے گا اللہ اکبر، یہ غلط ہے. یہ بلکہ جب آپ جھکنا شروع کر دیں گے تکبیر اللہ اکبر. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ اپنے عادت بناؤ. جب آپ کی عادت بن جائے گا، جب آپ سوچیں گے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، میرا رب ہے کا فرض ہے، نبی کے سنت کے مطابق، آپ کبھی بھی نہیں بولیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے اللہ اکبر. تھوڑا سا وقفہ کرو، بیٹھ کے سانس لو، پھر کھڑے ہو جاؤ. اب کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایسے ایسے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے. یہ حدیث میں نہیں، یہ حدیث میں ہے اپنا ہاتھ یوں. خواتین آٹا کیسے گوندتی ہیں؟ ہاں نہیں ایسے نہیں ہو. شادی نہیں کی ہے تمہیں کیسے پتہ بات سمجھ میں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے یہ کہ جس طرح خواتین آٹا گوندتی ہیں ایسے ہاتھ کر کے ایسے دیکھو، اور اس پر ٹھیک لگا کے پھر ایسے کھڑے. یہ سنت ہے، یہ ایسے ہی اٹھنا ہے. اللہ اکبر ادھر کہہ دیا، آپ اٹھ گئے، اس کے بعد دوسری رکعت پہلے کی طرح. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں انشاءاللہ. اب ایک چیز رہ گیا ہے، وہ ہے تشہد کا بیٹھنے کا طریقہ کار اور سلام کا طریقہ کار. سلام کے بعد کچھ چیزیں یہ کل کریں گے انشاءاللہ. نہیں سمجھ آئی بات؟ صحیح. آج ہمارے بھائی کو بزرگوں نیند آ رہی ہے. نہیں بالکل سر رات بیٹھو تو نیند نہیں آ سکتی. یہ فوجی صاحبہ کچھ نہیں ہوتا. ہاں فوجیوں کا یہ ہے جی وہ کبھی بھی وہ نہیں مانتے ہیں کہ سمجھ آ گئی بات. ٹھیک ہو گیا، کل کریں گے باقی تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج اتنا کافی ہے. کل کر بیان کریں یاد دلانا ہے. صحیح انشاءاللہ. بس ٹھیک ہو گیا، کل یاد دلاؤ گے انشاءاللہ، میں ضرور بات کروں گا اس پر. جی انشاءاللہ. اگلے دفعہ اللہ نے زندگی دی آیا ایک حدیث آپ لوگوں کو سناؤں گا حوالے کے ساتھ. ایک مرتبہ پھر ہم سیکھیں گے اور ایک حدیث حوالے کے ساتھ، تاکہ آپ لوگ یہ جان لیں کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہر کیفیت کا، ہر حالت کا طریقہ کار ہمیں سکھایا ہے. سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد. دیکھو نا، اس میں غور سے سنیں. ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد. چاروں ہے. پہلے بھی بتائیں پچھلی بار. یہ بھول جاتا ہے نہ یہ جو ہے نا اپنے قمیصوں پہ جھنڈے لگاتے ہیں، بس اسی کے فکر میں رہتے ہیں. کبھی فضل رحمان کا لگا دیتے ہیں، کبھی کس کا لگا دیتے ہیں. وہ تو چھوڑ دو، بس چھوڑ دو، بس ٹھیک ہے. اب سمجھ آ گئی؟ سنا دیجیے. ہاں ایک دفعہ. ربنا لک الحمد، ہاں. ربنا ولک الحمد. ہاں اللہم، ربنا ہاں لکل، نہیں ایک منٹ. اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد. نہیں سمجھ آئے گا سنا دیجیے. ربنا لک الحمد، ہاں. ربنا ولک الحمد، ہاں. اللہم ربنا لک الحمد، ہاں. اللہم ربنا ولک الحمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سمجھ آ گئی. چاروں حدیث میں ثابت